بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں۔ امید ہے آپ سب سننے دیکھنے والے بخیر و عافیت ہوں گے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف موسم ہیں۔ پاکستان میں گرمی اپنے زوروں پر ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی زوروں پر ہے، عدالتیں بھی زوروں پر ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی پورے زوروں پر ہیں۔ لیکن آج پہلے ہمارا ہے موضوع ہندوستان کے انتخابات ہیں۔ ہندوستان کو سے بڑی جمہوریہ کہا جاتا ہے اور تاریخی تناظر میں بات درست بھی ہے کہ آج تک وہاں حکومتیں ہمیشہ الیکشن کے ذریعے ہی تبدیل ہوئی ہیں۔ سجاد ترین صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ جمہوریت کے آزادی اظہار کے لیے بڑا ان کا کوششیں رہی ہیں، عملاً بھی زبانی بھی، تو بہت شکریہ۔ اس وقت تقریباً سارے نتائج آ چکے ہیں اور کئی مرحلوں میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں۔ تو بہت بڑا ملک ہے، رقبے کے حوالے سے بھی، ریاستیں، ووٹروں کی تعداد کے حوالے سے بھی، اور ایک جو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں کہ آج تک وہاں کے الیکشن کمیشن پہ کوئی حرف نہیں آیا۔ چیف الیکشن کمیشنر ہمیشہ ہی بہت طاقتور، بااصول اور کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ علی اصغر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سجاد ترین صاحب بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ شام صاحب لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک تو روپے کی جو ہے بالکل وقت اور مالیت بہت کم ہو چکی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں دیکھ لیں کہاں اس کی پوزیشن ہے۔ چیزیں پاکستان میں اپنی کبھی خود انحصار ہوتا نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چاہے اپنے دوست، عظیم دوست ملک چین سے کر رہے ہوں۔ فرح ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جویریہ یاسمین میرپور آزاد کشمیر سے، سدرۃ المنتہا اسلام آباد سے، ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے الیکشنز کی کہ کئی مرحلوں میں الیکشن ہو کر مکمل ہو گئے۔ لوگوں نے اپنا جو بھی فیصلہ دیا ہے اب اس کے مطابق وہاں کارروائی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں 9 تاریخ کو نئی حکومت قائم ہو جائے گی۔ وہاں نہ کوئی نگراں حکومت کا جھگڑا ہے نہ کچھ ہے، کہ کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی جگہ خود مختار ہے۔ اس وقت مودی صاحب کو
2014 اور 2019 کے مقابلے میں بہت دھچکا پہنچا ہے کہ انہوں نے جو ہندوستان کی جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں، جو سیکولرزم اور اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک، برابری کا سلوک، مودی صاحب نے اپنے 2 ادوار میں پوری طرح کوشش کی، شعوری طور پر، کہ اقلیتوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو ہے بہت زیادہ پامال کیے جائیں، ان کے حقوق، ان کی اقتصادی حیثیت کمزور کی جائے، ان کی تعلیم کو نقصان پہنچایا جائے. اس کی وجہ سے، اور وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ ہندو ووٹ جو ہے وہ تنِ تنہا ان کو ملے، اور ہندو اکثریت یہ سمجھے کہ بھی ہمارے اختیارات میں اضافے کے لیے، حقوق کے تحفظ کے لیے مودی صاحب بطور خاص سرگرم ہیں. ایسی تقریریں کی گئیں، پورا تقسیم در تقسیم کی کوششیں کی گئیں. ان کے ساتھ، مودی صاحب کے ساتھ امیت شاہ جو ہیں وہ ایسی کوششیں کرتے رہے، لیکن ہندوستان کے باشعور عوام نے ایسی پوزیشن میں پھنسایا ہے ان کو کہ اب وہ اپنی جو جابرانہ اور متعصبانہ پالیسیاں ہیں ان کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. نوید حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جویریہ یاسمین کہہ رہی ہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے انڈیا کے جمہوری تسلسل کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے، کاش یہاں بھی افراد کے بجائے ادارے مستحکم ہوتے. یہ جویریہ صاحبہ تو ہمارا مسئلہ 1947 سے ہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کو اگر زندگی زیادہ دیتے اور کچھ 3-4 سال انہیں مل جاتے تو ممکن ہے ہمارے ہاں بھی جاگیرداریاں، ریاستیں ختم ہو جاتی. انڈیا نے پہلے سال میں ہی یہ بنیادی جو معاملات تھے ان کو طے کر لیا تھا، اس لیے ان کے ہاں جمہوریت کا تسلسل کو مل سکا. اب تک جو بھی ہمارا ناقص علم ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کبھی وہاں اس قسم کی صورتحال نہیں ہوئی جو یہاں ہمارے موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کئی سال سے چلی آ رہی ہے. وہاں اس وقت جو تجزیے ہو رہے ہیں انڈیا میں، وہ تو ہو رہے ہیں کہ مودی صاحب کا جو طاقت ہے، انتخابی طاقت، سیاسی طاقت کس وجہ سے کم ہوئی ہے. کہیں بھی کوئی انتخابی دھاندلی یا الیکشن کمیشن کے جو ہے طریقہ کار پر الیکشن کمیشن نے نہ کسی کا وہاں انتخابی نشان ضبط کیا، اور نہ کسی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پہ کوئی اعتراض ہوا کہ کچھ کے بلا مقابلہ الیکشن قبول کر لیے گئے، یہاں کسی کے نہیں کیے گئے. اب تک وہ عدالتوں کا وقت جو ہے ان مسائل میں صرف ہو رہا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے طے کرنے کے تھے. ہماری بات ہوئی پروفیسر اختر الواسع جامعہ ملیہ میں ہیں اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر صدر بھی رہ چکے ہیں. امتیاز شہداد کوٹ والا ہمارے ساتھ ہیں، جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ تدریس میں بھی، اور خود بھی پڑھ رہی ہیں ہمارے
ماہنامہ اطراف کے لیے لکھتی بھی ہیں. ابھی ماہنامہ اطراف میں ہم کوشش کریں گے انڈین الیکشنز کا جائزہ لیں، تو آپ بھی حضرات جو لکھنا چاہیں انڈین الیکشنز کے بارے میں ہمارے صفحات حاضر ہیں. امتیاز شداد کوڈوالا پوچھ رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ. اکمل معروف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے. تو پروفیسر اختر الواسع جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ماہنامہ اطراف کے لیے بھی ہمیشہ بہت قلمی تعاون فرماتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس الیکشن نے ہماری سیکولرزم کو دوبارہ فتح دلائی ہے، اور مودی نے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، تو عوام نے مطلب مسلمانوں نے بھی، لیکن زیادہ تر جو ہندو اکثریت ہے اس نے مودی کی متعصبانہ پالیسیوں کو، مسلمان دشمن پالیسیوں کو ہندو اکثریت نے مسترد کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس ملک میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد سیکولر ہے، متعصب نہیں ہے. اکمل معروف صاحب کہہ رہے ہیں آج تو آپ کسی نئی جگہ پر تشریف فرمائیں، کتابیں دکھائی نہیں دے رہی. محمد ندیم صدیقی صاحب وہ سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سدرۃ المنتہا کہہ رہے ہیں سر آپ اطراف کی 2 سال کی خریداری کی ادائیگی ایڈوانس میں کرنے پر جو کتابیں توفتاً آپ کی طرف سے بھیجی گئیں اس پر میں آپ کی بے حد مشکور ہوں. بہت شکریہ سدرۃ المنتہا. بہت باقی خواتین و حضرات جنہوں نے 2 سال کی ادائیگی کی تو ان کو ماشاءاللہ سب کو میں نے کتابیں بھجوائی ہیں تو سب بہت خوش ہیں. انجم صابری نیو جرسی امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں، بائیں بازو کے رہنما رہے ہیں، بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. جہاں آرا کہہ رہی ہیں سر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کی آج کی نشست مختصر رکھیں. یہ جو نزلہ زکام ہے یہ تو جنم جنم کا کیا کہیں گے ساتھ ہے رفیق حیات. مہجبیں آصف بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں. اس وقت انڈین الیکشن میں جو 26 مسلمان آئے ہیں جو ان کی لوک سبھا کے ممبر بنے ہیں. تو یہ جو مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ بھی اس کو بھی ناکامی ہوئی. اور بڑے فخر سے پروفیسر اختر الواسع نے کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان آزادی کے بعد حاکم ہے نہ محکوم، بلکہ اقتدار میں برابر کا شریک ہے. اور یہ 26 مسلمان صرف کسی ایک علاقے سے نہیں آئے، پورے ہندوستان سے آئے ہیں. 6 بنگال سے، 5 یو پی سے، 2 بہار سے، 1 تلنگانہ سے، 3 کیرالہ، تامل ناڈو سے، کشمیر سے، تو سب جگہ سے آئے ہیں. اور یہ پورے مسلمانوں کی آواز بلند کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے پچھلے 2 الیکشنز کی نسبت اس الیکشن میں
انتہائی تدبر فراست سے اپنی اسٹریٹجک رائے کا استعمال کیا ہے. بہت اچھا تجزیہ ہے ان کا کہ ہندوستانی مسلمان نے 2014-2019 کے الیکشنز کی نسبت زیادہ تدبر اور زیادہ فراست سے اور بہت ہی اسٹریٹجک کہ حساس حکمت عملی سے انہوں نے بنیادی طور پر جمہوریت کو ووٹ دیا ہے. ایک بات اور انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے، یہ پروفیسر اختر الواسع نے، کہ الیکشن جو ہیں وہ جمہوریت کا جشن ہوتے ہیں. تو جمہوریت کا جشن، جمہوریت کا امتحان، جمہوریت کا مظاہرہ یہ ہوا کہ راجستھان جہاں بی جے پی ساری سیٹیں لیے بیٹھی تھی اور وہیں جا کے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو گھس بیٹھیے اور کیا کیا کہا، منگل سوتر کا مسئلہ اٹھایا، تو وہاں راجستھان میں بھی ان کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں. اتر پردیش کو کہہ رہے ہیں یہ کمیونزم کی لیبارٹری بنا دیا گیا تھا، کمیونلزم. تو وہاں بھی جو ہے بی جے پی کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اقلیتوں کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے زیادہ تحفظ کے لیے زیادہ اس دفعہ جوش کا مظاہرہ کیا ہے. اور ایک اور بتائی ہے کہ انہوں نے کہ پہلی بار جو ہے اپوزیشن لیڈر جو کہ کانگریس کا ہوگا یقیناً، اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جائے گا کہ اس کے پاس بھی اب کے بہت طاقت ہے اور اتحادی اپوزیشن کے اتحادی مل کر ایک توازن پیدا کیے رکھیں گے. 2014-2019 والی صورت پیش نہیں آئے گی. دیکھیں یہ جو ایک امید ہے اور خوش امیدی، اور یہ اور بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے، مطلب غیر مسلم جو تجزیہ کار ہیں، غیر جانبدار، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ مودی صاحب جس تعصب اور انتہا پسندی کی طرف جا رہے تھے اس سے جو ہے ان کو دھچکا لگا ہے اور وہ اب اس طرح سے فراٹے بھرتے ہوئے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو کچلتے ہوئے نہیں گزر سکیں گے، کہ انہیں نکیل ڈال دی جائے گی. تبھی دیکھیں اس پر اپنے اگلے پروگرام میں اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جو مختلف ان کے اتحادی ہیں بی جے پی کے، ان کا رویہ کیا رہتا ہے اور وہ مودی صاحب کی طاقت بنتے ہیں یا ان کے اس تعصبانہ پالیسیوں میں رکاوٹ ڈال سکیں گے. ظابر سعید بدر صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ اور پڑھاتے ہیں میڈیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. سدرۃ المنتہا کہہ رہی ہیں ان دنوں میں انجام بخیر ناول پڑھ رہی ہوں، بہت مختلف اور معلوماتی ہے. اتنا اچھا ناول لکھنے پر آپ کا شکریہ اور مبارکباد. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. انجام بخیر ناول بہت زیادہ پاکستان سے باہر بھی اچھی اس کی پذیرائی ہے، اور یہ 3-4 سال میں لکھا گیا تھا ناول. محمد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نذیر امبالوی صاحب جنہوں نے
بچوں کے ادب میں بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ 1947 سے اب تک کے بچوں کے رسالے جتنے چھپتے رہے ہیں ان میں سے 1000 کہانیاں تلاش کی ہیں. اس طرح سے بچوں کی الف لیلہ کہا گیا ہے. شہاب الدین محمدی سابق جج پنو عاقل سے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر بھی جمہوریت، اصول پرستی اور آئین قانون کی عملداری کا انحصار ہوتا ہے. آج تک جتنے بھی الیکشن کمیشن انڈیا میں آئے ہیں ان کے کبھی کبھار ہی کوئی کسی جگہ اعتراض ہوا ہوگا. عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایجاد درانی صاحب بلاول ہاؤس کے ترجمان وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آفتاب فاروقی صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو بڑے بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا سندھ کابینہ کے وزراء کو بہت اچھی طرح سختی سے سمجھایا ہے کہ بھی وہ اپنے اپنے محکمے جو ہیں اس پر کام کریں اور اس سے جو عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، عوام کی خدمت اس پر کریں. خاص طور پر شرجیل میمن جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، ان سے بھی کہا ہے کہ بھی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، اپنا کام کریں. عمران خان جانے اور ان کی پارٹی جانے اور ان کے علاقے جانے. مگر وہ شرجیل میمن صاحب نے پھر بھی اس کے بعد پھر جو جھگڑا چل رہا ہے اس وقت گورنر کے پی کے یا وزیر اعلیٰ کے پی کے میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے، انہوں نے اس میں پھر وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کو کر دیا ہے. ابھی ایک صوبائی وزیر جو سندھ کے وزیر ہوں ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے کے بارے میں دوسرے کے بات کریں. سندھ کے وزیر اعلیٰ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی وفاق کے حساب سے، لیکن سندھ کے وزیر اطلاعات یا وزیر ٹرانسپورٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب کس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ بیانات دیتے ہیں عمران خان کے خلاف. یہ ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی اس کو محسوس کیا ہے. شکیل شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت ینگ ایجوکیشنسٹ. عطرت بطول صاحبہ لاہور سے بچوں اور بڑوں کے لیے لکھتی ہیں. خالد پرویز صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. 3-4 اشعار پھر ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں. انڈین الیکشنز پہ ضرور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے میڈیا کو بھی، کیونکہ آپ کو کل جو اب حکومت جو بنے گی وہ ظاہر ہے پاکستان کے بارے میں بھی اپنی پالیسی مرتب کرے گی اور پاکستان پہ بھی اس نئی حکومت کے قیام کے اثرات ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کو بھی کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہاں اتنی سیاسی گفتگو تجزیے ہو رہی ہیں لیکن کوئی بھی الیکشن کمیشن کے بارے میں دھاندلی، جانبداری اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو کاش ہمارا الیکشن کمیشن بھی ایسا ہی غیر جانبدار، اصول پرست، قانون پسند اور آئین پر عمل درآمد کرنے والا بن جائے تو ہمارے بھی یہ جو ہر الیکشن کے بعد دھاندلی اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اب الیکشن ٹریبونلز کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے جج مرضی کے لگوانا چاہ رہا ہے. وسیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. طاہر حنفی صاحب سینئر شاعر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدوں پر رہے. شاہین کمال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی کتاب ان کی
پذیرائی ہوئی اس کی۔ راجدھانی ہے بوکھلائی ہوئی، راجدھانی ہے بوکھلائی ہوئی، کج کلاہوں کی شام آئی ہوئی۔ راجدھانی ہے بوکھلائی ہوئی، کج کلاہوں یا کج کلاہی کی شام آئی ہوئی۔ مشتعل ہو رہے ہیں سارے غلام، ایک قیامت محل میں ڈھائی ہوئی۔ مشتعل ہو رہے ہیں سارے غلام، محمد لعیق شہرت حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، سدرۃ المنتہا داد دے رہی ہیں واہ۔ اب تو وہ ایک زباں پر ہے، ہم سے برسوں تھی جو چھپائی ہوئی۔ اور یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ سب ہے قابو میں، پھر دہائی ہے کیوں مچائی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ سب ہے قابو میں، پھر دہائی ہے کیوں مچائی ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آج کل کا رواج ہے، آنکھوں دیکھی نہیں قبول یہاں، آنکھوں دیکھی نہیں قبول یہاں، مستند ہے سنی سنائی ہوئی۔ سمینہ مہدی نقوی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ ادھر آتے ہیں۔ ہم نہ کوئی سنسنی پھیلاتے ہیں، نہ چیختے دھاڑتے ہیں، اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی جھوٹی سرخیاں نکالی جائیں۔ غلط یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے کہ عمران خان رہا، جشن ہو رہا ہے، پرانی ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ مشکل میں، کبھی نون لیگ مشکل میں۔ آنکھوں دیکھی نہیں قبول یہاں، مستند ہے سنی سنائی ہوئی۔ اور یہ دیکھیے کہ انجم صابری صاحب کو کرکٹ میچ اس وقت دیا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں اس وقت امریکہ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں میدان میں موجود ہیں۔ امریکہ نے ہماری ٹیم کو بھی نہ بخشا اور ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ میچ اور محفل اطراف ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ برسوں جو ہے کرکٹ سے گریز کرتا رہا۔ کرکٹ جو ہے ہمارے سابق آقا برطانیہ کا شاہی کھیل رہا ہے، اور امریکہ کو اس کھیل سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب امریکہ نے بھی اپنی ٹیم بنا لی ہے، اور اب یقیناً چائنا کو بھی اپنی ٹیم بنانی پڑے گی کرکٹ کی۔ پھر امریکہ اور چائنا کی کرکٹ ٹیموں کے جو مقابلے ہوں گے وہ قابل دید ہوں گے۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے ماہنامہ اطراف کے لیے بہت اجلت سے بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت ہی نئے اہم موضوعات پر۔ تو کرکٹ ٹیم انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ امریکہ کی کرکٹ میں کوئی زیادہ سینئرٹی نہیں ہے، لیکن اب خطرہ جو ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو بھی اپنا میدان دے دیں گے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست کہ کسی کو بھی اپنے دائرہ اختیار سے باہر مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یا تو صوبوں کا وزیر ہو یا کوئی بھی ہو۔ پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت غور سے کہ بعض چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں یا غیر سیاسی طاقتیں، کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی دن سکون کے ساتھ نہ گزرے،
کشیدگی ہو، ٹینشن ہو، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ ججز کے تبصرے سن لیں، وکیلوں کی باتیں سن لیں، پھر سپریم کورٹ کے باہر یا کہیں اور ان کے وزراء کے، خاص طور پر وزیر اطلاعات جو ہیں تارڑ صاحب، ان کے ایک ہیجان برپا کرنا ہے۔ یہ یوٹیوبرز بھی یہی کر رہے ہیں اور چینلز بھی یہی کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ معمول کے حالات نہ ہوں اور عوام کو کوئی سکھ چین کا سانس نہ مل سکے، اور عوام کے لیے کوئی سسٹم ہی قائم نہ ہو سکے۔ منصور البدری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جاوید مہر صاحب اردو سندھی کے سینئر جرنلسٹ، روزنامہ ہلچل میں بہت اچھے ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا اینکر پرسن اسپیشلی ایٹ ٹویٹر۔ جاوید مہر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام میں شریک تمام احباب کو سلام۔ آنکھوں دیکھی نہیں قبول یہاں، مستند ہے سنی سنائی ہوئی۔ ہم سے جغرافیہ نہیں سنبھلا، خار تاریخ ہم سے کھائی ہوئی۔ ہم سے جغرافیہ نہیں سنبھلا، خار تاریخ ہم سے کھائی ہوئی۔ اور آخری ہے مسندوں پر ہیں سارے اپنے لوگ، مسندوں پر ہیں سارے اپنے لوگ، بے یقینی ہے پھر بھی چھائی ہوئی۔ مسندوں پر ہیں سارے اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنی بھتیجی، اپنے سمدھی، بے یقینی ہے پھر بھی چھائی ہوئی۔ مسندوں پر ہیں سارے اپنے لوگ، بے یقینی ہے پھر بھی چھائی ہوئی۔ راجدھانی ہے بوکھلائی ہوئی، کج کلاہوں کی شام آئی ہوئی۔ تو سدرۃ المنتہا کو مستند ہے سنی سنائی ہوئی۔ وسیم فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں ماہنامہ اطراف ہمارے یہاں آتا ہے، اچھے مضامین ہوتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ وسیم فاروقی صاحب۔ کوشش یہ ہے کہ ہماری جو 6 دہائیوں کی صحافت ہے اور مشاہدات ہیں، اس کی روشنی میں ماہنامہ اطراف کو مرتب کیا جائے، اور بہت اس میں ہمارے قلمی سرپرست، قلمی معاون بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سب شریک ہوں، کوئی صرف سینئر رائٹرز یا مشہور لوگ ہی نہیں، عام لوگ بھی۔ جب ہم ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ نکالتے تھے اس وقت بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ بچوں کے مضامین شائع کیے جائیں، جو 8ویں 9ویں سے FA تک کے۔ اس وقت جو ایک پود پوری تیار ہوئی، وہ ماشاء اللہ ادیبوں میں، ایڈیٹروں میں، ڈرامہ نگاروں میں بہت لوگ ہیں جو ٹوٹ بٹوٹ جنریشن کے ہیں۔ اب بھی ہماری کوشش یہی ہے۔ اس دفعہ جو ہے جون کا ماہنامہ اطراف جو پہنچ چکا ہے سب تک، اس میں شہر شہر کی معیشت پہ بہت اچھی کوشش تھی۔ اس میں گوجرانوالا، گجرات، وزیر آباد، بھاگ ہے بلوچستان میں، اور میرپور آزاد کشمیر، یہاں سے بہت اچھے مضامین آئے، جس سے ایک نظر آتا ہے نئے بازار، شاپنگ مال کس طرح سے، پھر ایک شاپنگ کا بھی خواتین سے کیا ہے کہ کس طرح شاپنگ کرتی ہیں، کہاں بارگیننگ، کہاں پیسے کم،
وہ بھی پورے کئی شہروں سے آیا ہے، اور ایک مستقل سلسلہ نیا شروع کیا ہے، ہر باپ عظیم قابل تعظیم۔ تو 7-8 تحریریں اس دفعہ چھپی ہیں اور یہ مستقل چھپیں گی۔ اب تک ہمارے پاس 50-60 کے تحریریں آ چکی ہیں، بڑے لوگوں کی بھی، عام لوگوں کی بھی، تو وہ بھی جلدی اس مہینے بھی آئے گی، جولائی میں، اس کے بعد بھی۔ اور جولائی کا ہمارا چھٹیاں نمبر ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اگر کہیں پاکستان کے کسی حسین تفریحی مقام پر گئے ہیں تو اس میں آپ لکھ کر بھیجیں اپنا روداد تصویروں کے ساتھ اپنے بچوں کے، فیملی کے، تو وہ انشاءاللہ شائع کریں گے۔ اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں آج کل۔ نثار پرچم والا صاحب، بہت ان کی قومی پرچم کے لیے خدمات ہیں، سب سے بڑے سائز کا پرچم بھی انہوں نے تیار کیا، اور بھی اس میں پرچم کی سجاوٹ کے لیے بہت کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ساجد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جھنگ سے۔ محمد لئیک شہرت صاحب ہمیشہ نوازتے ہیں ہمیں اپنے ٹیکسٹ میسیجز سے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے نام پر جو کھلے عام قتل کیا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم نے جولائی کے پرچے میں 8-10 صفحات اور تصویریں چھاپ رہے ہیں، کتنی عمر کے نوجوان تھے، کیا ان کا پس منظر تھا، کس طرح سے مارے جا رہے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی کو، چاہے وزیر اعلیٰ سندھ اس پہ توجہ دیں، میئر صاحب توجہ دیں، کمشنر کراچی کے، مزاحمت بھی نہیں کر رہے لوگ، پھر بھی انہیں مارا جا رہا ہے، اور زیادہ تر ان میں نوجوان ہیں، پڑھے اچھی تعلیم یافتہ ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یا اچانک ہو رہا ہے، بہرحال بہت نقصان ہو رہا ہے، ماں باپ اجڑ رہے ہیں، ضعیف ہو رہے ہیں ماں باپ کے، جن کے سہارا جو بننا تھا، جن کو بڑھاپے میں، اور جنہوں نے ان کا جنازہ اٹھانا تھا، اب بزرگوں کو اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ مائیں بین کر رہی ہیں، بہنیں سکتے میں ہیں۔ اے ڈی بجیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہہ رہی جون کے معنی میں سے بہت معلومات حاصل ہوئیں۔ نثار پرچم والا صاحب سب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سید سلطان حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال مراد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کراچی میں اس قتل عام پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ گھر اجڑ رہے ہیں، اکیلے جو کمانے والے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ شجاعت علی رائی صاحب بہت سینئر رائٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ بیگم سیدہ ناجیہ شعیب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان نے ابھی آرٹس کونسل کی ایک تقریب میں ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے اپنی تصنیف بھی کی، اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری صدی ہے کتاب کی، یا کتاب پڑھنے والے نہیں ہیں، بہت ہیں ماشاءاللہ کتاب پڑھنے والے بھی، کتابیں لکھنے والے بھی، اور کتابیں چھپ رہی ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ کمپیوٹر کی ڈیزائننگ، پرنٹنگ نے یہ سہولت بھی بہم پہنچائی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ زیادہ ضخیم اور زیادہ مشکل زبان والی کتابیں ظاہر ہے کہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ شاہین کمال کہہ رہے ہیں شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکت اور قلم کو مزید توانا کرے، آمین۔ کراچی کے جوانوں کا قتل روز کا معمول اور ارباب اختیار کی بے حسی، اس دلدوز مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہ پولیس جو ہے کہ جب تک وہ اپنی ذمہ داری
ادا نہیں کرے گی۔ پولیس کا گشت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھنا چاہیے، لیکن مشکلہ یہ ہے کہ ایس ایچ او ہوں یا ایس ایس پی سب ایم این ایز اور ان کے کہنے پہ لگائے جاتے ہیں، تو وہ اپنے منصب سے وفادار نہیں ہوتے۔ جنہوں نے ان کی تقرری کروائی ہے، تبادلے کرواتے ہیں، وہ ان کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے ہاں حاضری لگوا کر وہ اپنی نوکری پکی کرتے ہیں۔ خلق خدا، انسان، انسان کی حرمت، تحفظ کی انہیں فکر نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں، اگر کراچی میں رہتے ہیں تو ہم پورا زور دے رہے ہیں کہ اپنے گھر بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، محلے داری کریں، تو اس کو ہمیں زیادہ بڑھانا چاہیے۔ محلے داری، آپس میں تعلقات، اور پولیس اگر ویجیلنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے بازار کے لوگوں کو اس میں کریں متعلق، اور ایک پسٹل دیکھ کر گھبرا نہ جائیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو شارٹ سرکٹ کیمروں کی کہ پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں نوجوان، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ بنایا ہوا، لیکن وہ اس میں کوئی نہ حرکت کرتے ہیں نہ شور مچاتے ہیں۔ ایک محسود قبیلے نے کراچی میں یہ کہا کہ اگر کوئی محسود ڈاکوؤں کے ہاتھ مارا جائے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ بھی اس طرح سے طریقے ہیں۔ باقی بعض واقعات ہو رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کو نوجوانوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ اسی زدوں کو میں بہت سے ڈاکو ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو جب پولیس اپنی متحرک نہیں رہے گی، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے گی، پھر یہ عوام کو خود قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ اس کے پھر نتائج کچھ اس کے افراتفری کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو پولیس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے محلے والے ملیں، جائیں تھانوں میں، سب کچھ چپ چاپ برداشت نہ کریں۔ ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر نے معیار کا ایک زمانے کی ایک جلد ہمیں عنایت کی۔ ہمارے پاس معیار رسالے کے ٹوٹ کی کوئی بھی کاپیاں نہیں ہیں، تو جیسے حالات ہوئے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے ضائع ہو گیا۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد پر مانامہ اطراف میں اتنا لکھا ہے کہ حیدرآباد سے ہمارے پورے پاکستان والے واقف ہو گئے ہیں، حیدرآباد کے کھانوں سے، حیدرآباد کے بازاروں سے، بمبئی بیکری سے۔ شاہین کمال صاحبہ کہہ رہی مفصل جواب کے لیے ممنون شام صاحب۔ مینا رفیق ینگ جرنلسٹ، اور ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ، اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت دے۔ علی احمد مہیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے پی ٹی آئی نوجوانوں کا قرض کیسے اتارے۔ جمعرات اور اتوار کو ہمارا کالم چھپتا ہے، اسی دن ہم یہ محفل برپا کرتے ہیں، اور شام اطراف، مانامہ اطراف کے نام سے۔ مانامہ اطراف اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، یہ جولائی 2014 سے نکل رہا ہے، بالکل مختلف انداز کا پرچہ ہے، ایک ادبی پرچہ بھی ہے اور ٹوٹل ادبی نہیں ہے، حالات حاضرہ ہیں، دوسرے زبانوں میں چھپنے والی کتابیں سلسلہ وار ترجمہ کر کے اردو میں شائع کی جاتی ہیں۔
اس دفعہ امریکی یونیورسٹیوں میں جو فلسطین کے پر مظالم کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر مضامین بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر رکھیں اپنے پڑھنے والوں کو، اور پاکستان میں ہم سینئر بزرگوں کی آپ بیتیاں چھاپ رہے ہیں، ان سے کہہ کے لکھوا رہے ہیں، ان کے عمر کے ماہ و سال، نوجوانوں سے تازہ ترین مسائل پہ لکھوا رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں ایک دفعہ ماہنامہ اطراف دیکھیں گے، کہ جسے میں اپنا آخری عمر کا عشق بھی کہتا ہوں، اور اس میں اپنے تجربات پوری عمر کے اور پوری عمر کی جو بچت ہے کمائی وہ بھی لگا دی ہے۔ زبیر میمن صاحب سینئر انفارمیشن آفیسر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سندھ گورنمنٹ کے۔ ٹھنڈی راتوں کے شہر حیدرآباد میں گیس کے سلنڈر پھٹنے سے اب تک 14 ہم وطن موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ یہ جب کالم لکھا تھا اس وقت 14 تھے، اب آج بہت ہی افسوسناک 23 ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، کم سن شیرخوار بچے بھی ہیں۔ کوئٹہ کی کان میں دم گھٹنے سے کئی مزدور جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کراچی میں ہر روز ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایک نہ ایک ہم وطن بھری جوانی میں موت کے اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ عبید رضا صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر سے ایسی ہولناک خبریں آتی رہتی ہیں جو چیخ چیخ کر یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اپنے فرائض ذمہ داری اور نیک دلی سے انجام نہیں دے رہے ہیں۔ کلیدی عہدوں پر تقرریاں وزیروں، ارکان اسمبلی کی فرمائش پر ہوتی ہیں، اس لیے یہ پولیس افسر، سول افسر صرف ان کی خوشنودی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ سول سرونٹ شہریوں کے خادم نہیں ہیں، بلکہ سامراجی گماشتوں کے گماشتے ہیں۔ عاصم متین خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے۔ واگا سے گوادر تک 24 کروڑ چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ ریاست اور شہریوں کے درمیان عمرانی معاہدہ سوشل کنٹریکٹ آئین 1973 کی شکل میں موجود ہے۔ طاقتور لوگ اسے چند صفحات کی بیکار سی کتاب سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا تھا 12 صفحے کی کتاب ہے، جب چاہوں پھاڑ کر پھینک دوں، اور سیاستدانوں کے لیے بھی کہا تھا میرے پیچھے آئیں گے دم ہلاتے ہوئے۔ ہر گھر میں، ہر دکان دفتر میں ایک ہی سوال ہے، اب کیا ہوگا؟ ہمارا قرضہ کیسے اترے گا؟ روزمرہ زندگی معمول کے مطابق کب ہوگی؟ متانت، سنجیدگی کی رکی ہوئی ہوا کب چلے گی؟ یہ بھی عام تاثر ہے کہ 1985 سے باری باری حکومت کرنے والی سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کی حکمت عملی سے ملک مستحکم ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری، ترقیاتی منصوبوں کی عدم تکمیل اور قرضوں کا بوجھ تو انہی ادوار میں بڑھا ہے 1985 سے اب تک۔ یہ بدنظمی شاخسانہ تو 3 قوتوں کی نااہلی کا ہے، مگر رسوائی اور بدنامی صرف نون لیگ کے حصے میں آ رہی ہے۔ امید تھی کہ 28 مئی 2024 کو 26 سال پہلے 28 مئی 1998 کو ایٹمی تجربے کی جرات کرنے والے 3 بار اس عظیم مملکت کے چیف ایگزیکٹو رہنے والے امریکہ، یورپ، سعودی عرب، لندن میں
زندگی کی بہاریں دیکھنے والے، پارلیمانی جمہوریت، صدارتی نظام اور بادشاہتوں کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے جب لب کھولیں گے تو آئندہ 10-15 سال کے لیے اپنا ویژن دیں گے۔ ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ تو قوم بھگت رہی ہے۔ خیال تھا کہ درد مند پرویز رشید، بابصیرت احسن اقبال، عصری شعور رکھنے والے عرفان صدیقی میاں صاحب کو 90 سے نکال کر 21ویں صدی میں لے آئیں گے اور آئندہ کے لیے ایسی مدبرانہ حکمت عملی کا اظہار کروائیں گے کہ پاکستان کی اکثریت یہ کہے گی کہ 24 کروڑ کو اس بدحالی سے میاں صاحب ہی نجات دلا سکتے ہیں۔ شاہین کمال صاحبہ کہہ رہی ہیں US ہاؤس ووٹس ٹو سینکشن ICC آفیشیلز، مہربانی فرما کر اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ اب کیا ہوگا کہ میں ابھی اس پر غور نہیں کیا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، تو یقیناً اگر اسی دوران میں معلوم ہوتا ہے تو پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بھی شاہین کمال صاحبہ دیکھ کر بتائیں کہ کیا کیا ہیں، سینکشنز کیوں لگائی گئی ہیں۔ ادھر تاریخ مشاہدہ کر رہی ہے کہ اس بے کس اور 40% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی قوم میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی مقبول ہو رہے ہیں۔ اپریل 2022 سے ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جب کسی قوم میں قیادت کا بحران ہو تو ایسا ناگزیر ہوتا ہے، لیکن ہر گزرتا لمحہ یہ سرگوشی بھی کر رہا ہے کہ اس طرح PTI کے بانی اور پاکستان تحریک انصاف قوم اور بالخصوص نوجوانوں کی مقروض ہوتی جا رہی ہے اور اس کی آزمائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جن توقعات کے پورا نہ ہونے سے ان 3 قوتوں سے مایوسی بڑھی ہے، اب وہی توقعات PTI سے وابستہ کی جا رہی ہیں۔ محمد اعظم شگری اسٹوڈنٹ ہیں شعبہ اردو میں، جامعہ کراچی، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد اقبال صاحب بہت ادبی شخصیت، پچھلے دنوں ایک کچھ حادثے کا شکار ہوئے، علیل بھی رہے، اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ سے نوازے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس مقبولیت کا امتحان بہت جلد ہونے والا ہے۔ سائفر میں بھی سرخروئی ہو چکی ہے، صرف شادی کا مقدمہ رہ گیا ہے۔ پھر عوام کی طرف سے زور بڑھے گا، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ہر صورت میں قدم ہی بڑھانے ہوں گے، اور یہ مقبولیت جتنی ہوتی ہے وہ اتنی ہی پھر جو ہے امتحان اور آزمائش بھی بنتی ہے۔ شاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پروگرام شاندار ہے، بہت شکریہ۔ عوام کا مسئلہ ہے غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، کیونکہ غیر ملکی قرضوں کی وجہ سے جو بھی قوم ہوتی ہے وہ ایک ذہنی طور پر، اقتصادی طور پر ان قرضہ دینے والے ملکوں کی مجبور محض بن کر رہ جاتی ہے۔ عوام کا مسئلہ ہے غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، یہ قرضے اتریں گے تو قدم آگے بڑھیں گے۔ PTI کے پاس خیبر پختونخوا کی باغ ڈور ہے، آپ یہاں تجربہ کر کے KPK کو مثالی صوبہ بنا سکتے ہیں۔ تیسری بار آپ کو پشاور کی راجدھانی ملی ہے، اور اس دفعہ اپوزیشن بھی اتنی طاقتور نہیں ہے۔ KPK میں وسائل بھی بے حساب ہیں، اور اس صوبے نے گزشتہ 38 سال میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہاں کے نوجوان، ڈاکٹر، نرسیں، ہسپتالوں کا عملہ بے جگری سے لڑا ہے۔ یہاں کی پولیس کو، یونیورسٹیوں کو سلام۔
خاص طور پر لیڈی ریڈنگ اسپتال کو آفریں۔ کئی یونیورسٹیاں KPK میں وائس چانسلروں کو ترس رہی ہیں۔ میرٹ پر یہ عہدے پر کریں، عزیز و اقارب کی قربانی دیں۔ اطہر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بچوں اور بڑوں کے لیے بہت اچھی کتابیں، خاص طور پر ضرب الامثال، کہاوتیں، محاورے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے وہ کتابیں ضرور لیں، اس سے ان کی اردو میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ شاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ شان صاحب، آپ کو میری ایکسیڈنٹ کا خوب علم ہے، اب نہیں ٹھیک ہوں، تاہم چلنے میں ابھی دشواری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دشواری کو بھی دور کرے گا۔ آپ کی بہت ہمت ہے ماشاءاللہ۔ اب KPK والے پورے ملک میں ٹرانسپورٹ پر چھائے ہوئے ہیں۔ کراچی میں تو بڑے بڑے ریستوران بھی ان کے ہیں، تو وہ اپنے صوبے میں بھی ٹرانسپورٹ کو منظم کر کے سیاحت سے اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ زراعت بھی وہاں بہت اچھی ہے، قیمتی پتھر ہیں۔ یہ سارے وزیروں کو اپنے اپنے محکمے میں اپنے کام پر لگائیں۔ امین گنڈا پور بہت باہمت ہیں، وہ اپنے صوبے کے بزرگ سیاستدانوں، پروفیسرز اور علماء سے خود ملنے جائیں۔ یہ کسی سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی سے قطع نظر بالاتر ہو کر ملیں۔ اس طرح غلام محمد بلور، انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محمد لئیق شہرت حسین کہہ رہے ہیں حیرت اس بات پر ہے کہ کسی بھی سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے کراچی کے شہریوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کیے جانے پر بالکل خاموشی ہے۔ نہیں، میرا خیال میں ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی تو پہلے دن سے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جماعت اسلامی کے امیر نے پریس کانفرنس کی اس پر۔ اسلم شاہد صاحب ناروے سے، اوسلو سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اردو زبان اور اردو ادب کے لیے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ تعلق سیالکوٹ سے ہے لیکن اس وقت ناروے میں ہوتے ہیں۔ ہم نے تجویز دی ہے کہ PTI اپنے ماہرین معیشت کو ایک بند کمرے میں بٹھا دے اور وہ اس وقت اٹھیں جب آئندہ 15 برس کا روڈ میپ بنا لیں، قوم کو اعتماد میں لے کر بتائیں کہ یہ ہزاروں ارب روپے کا قرضہ کیسے اترے گا، کتنے سال کا ہدف ہوگا، ہم اپنے پاؤں پر کیسے اور کب کھڑے ہوں گے، ہمارے کارخانے پوری گنجائش پر کب پیداوار دیں گے، بجلی پانی کب ضرورت کے مطابق میسر ہوگا، بجلی کی پیداواری کمپنیوں سے معاہدہ ملک کی اقتصادی استطاعت کے مطابق کب اور کیسے ہوگا۔ ابھی دیکھیں ان سے آپ بجلی لیں نہ لیں لیکن انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، ایسی کوئی ٹیکنیکل معاہدے کیے گئے۔ 60% جوان آبادی کے توانا دست و بازو ملک کی ترقی کے لیے کب استعمال ہوں گے؟ ابھی تو وہ جوان بازو جو ہیں سیاسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں، لسانی تنظیمیں، نسلی تعصب والی تنظیمیں، کیونکہ آپ بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، حکومت جوانوں کے لیے کوئی مصروفیت اور ان کا صحیح ان کی تدبر بصیرت کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایسا سازگار ماحول کیسے میسر آئے گا کہ وہ اجنبی ملکوں میں قیام کی آرزو ترک کر دیں۔ غازی صلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں، بہت ہی درد مند پاکستان اور سندھ کی سیاست میں بہت نمایاں ان کا حصہ ہے، میڈیا ہاؤس ہے ان کا اپنا۔
ملک میں قانون کا نفاذ اشرافیہ اور سب کے لیے کب یکساں ہوگا؟ زرعی پیداوار فی ایکڑ کب بڑھے گی؟ کسان کو اس کا حق اور اس کا حصہ کب ملے گا؟ جاگیرداروں اور سرداروں کا غیر قانونی غیر اخلاقی تسلط کب ختم ہوگا؟ ہمسایہ ممالک سے برابری کے رشتے کب قائم ہوں گے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ اب دیکھیے انڈیا میں الیکشن ہو گئے، 9 سے ان کی حکومت بن جائے گی نئی، اور ادھر ایران میں بھی الیکشن ہوں گے، نئے صدر آ جائیں گے، افغانستان والے بھی اپنے معاملات درست کر چکے ہیں، ہم سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ تو یہ جب چاروں ملک، چائنا، یہ اپنے اپنی جگہ کریں گے، اور ہم اپنے اگر خلجان میں، ہیجان میں اور افراتفری میں ہی پڑے رہیں گے اور اپنے تمام نوجوانوں کی صلاحیتیں استعمال نہیں کر رہے ہوں گے اور اپنے سیاستدانوں پر، مخالف سیاستدانوں پر ظلم، جبر، نئے مقدمے قائم کرتے رہیں گے، تو اس صورت میں ہم آس پاس ہوتی ترقی اور اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ پاکستان ریکل ڈک سمیت سارے معدنی وسائل کا پوری طرح کب استعمال کرے گا؟ نوجوانوں کے لاپتہ کیے جانے کا سلسلہ کب رکے گا؟ IMF سے معاہدے پورے کر کے ہم اپنی معیشت خود کب سنبھالیں گے؟ آخری پیراگراف ہے کہ وقت یہی ہے کہ PTI کو یہ روڈ میپ تیار کر لینا چاہیے۔ حکومت میں آنے کے بعد اسے بہت سے محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ اقتصادی روڈ میپ پر سب اداروں سے بھی اتفاق ضروری ہے۔ فوج، عدلیہ، انتظامیہ سب کا تعاون ہوگا تبھی اس روڈ پر چلا جا سکے گا۔ اب PTI عوام کا قرض چکانے کے لیے تیاریاں شروع کرے۔ کہ ٹھیک ہے، ان کے وکیل جو ہیں ماہرین قانون وہ عدالتوں میں مصروف ہیں اور بعض ابھی تک جیل میں ہیں، خود بانی چیئرمین بھی جیل میں ہیں، تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بہت سے ماہرین معیشت ہیں جو ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ ایک بہت ہی برین سٹارمنگ کے ذریعے اپنا پورا تصور، تدبر کرتے ہوئے کہ ہمارے آس پاس کی معیشت کا کیا حال ہوگا، پاکستان میں جو جس طرح سے اس وقت حالات ہیں، ظاہر ہے ان کا نتیجہ بھی آئے گا اس بد نظمی کا، اس کا، ان سب کا تجزیہ احاطہ کرتے ہوئے روڈ میپ بننا چاہیے، اور اس میں پھر قوم کو اعتماد میں لیں اور متحد ہو کر کریں۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ اور زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ نازیہ آصف گجرات سے کہہ رہی ہیں سر یہ ریٹائرڈ پرسنز کی دوبارہ تعیناتیاں رکیں گی تو نوجوانوں کی باری آئے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ مینا رفیق کراچی سے ینگ جرنلسٹ، میڈیا پرسن، وہ کہہ رہے ہیں نوجوان مایوس نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ہنرمند نوجوان اعلیٰ ڈگری یافتہ سے مزدور طبقے تک بیرون ملک جا چکے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور کوئی پروگرام بھی نہیں آ رہا۔ پہلے ہر دور میں نوجوانوں کے لیے پروگرام آتے تھے، انہیں مصروف رکھا جاتا تھا۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں ملک کا قرضہ طاقتوروں کو اپنے کمرشل اداروں کے ذریعے ادا کرنا ہوگا، عوام تو ویسے بھی پس رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہرحال قرض کی ادائیگی تو ہونا ہے، اس قوم کو کرنا ہے، اور یہ جو اب IMF سے ہم پورا بار بار کرتے ہیں وہ صرف ہم قرضوں کی سود جو ہے، قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے ان سے قرضہ لے رہے ہیں، کوئی بڑے پروجیکٹس کے لیے قرضہ نہیں لے رہے، اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈال رہے ہیں۔ اگر
بجلی کو مہنگی کیے جا رہے ہیں، پیٹرول وغیرہ میں اتنی رعایت نہیں دے رہے جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے جو کمی۔ شاہد اقبال کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ، حساس ادارے، پولیٹیکل لیڈر باہم مل کر تعلیم، اکنامکس کی پلاننگ کریں، ملک میں امن و امان قائم کریں، ورنہ اللہ ہی رحم کرے۔ تو یہ پورا واگا سے گوادر تک ایسی ہی سوچ ہے، ایسے ہی خیالات ہیں، اور مطلب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ملک بھر کے جو لوگ ہیں ان کے کوئی ذہن میں کوئی نہ کوئی اچھا آئیڈیا ہوتا ہے، تو حکومت اور ریاست کا یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کے آئیڈیاز کو بینک کرے، ان کو بینک بنایا، آئیڈیاز بینک۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں وہی ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں، یا ملک کے بیوروکریٹ یا ملک کے جنرل ہی سوچ سکتے ہیں۔ عام آدمی بھی بہت اچھی سوچ رکھتا ہے، تو اس سوچ کو بروئے کار لانے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ لوگوں سے کراؤڈ سورسنگ کریں، لوگوں سے معلومات لیں۔ تو ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ہم جو ہے مشورہ کریں باہم۔ آپ جو کچھ یہ ٹیکسٹ میسج دیتے ہیں اس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس پہ دوسرے لوگ بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک دو طرفہ ایک پروگرام بن جاتا ہے، یوٹیوب چینل کی طرح یک طرفہ نہیں کہ اس میں وہ اپنا وی لاگ اپنا بول کر چلے جاتے ہیں سنسنی پھیلا کر۔ لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی اس میں جو ہے ان پٹ آنا چاہیے، آتا ہے۔ تو ہمارا میسج یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، اولادوں سے بات کریں، تبادلہ خیال کریں، ان کے بھی جو احساسات ہیں وہ سنیں۔ وہ اگر اسمارٹ ٹیلی فون پہ، وہ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ آپ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، تو ان سے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں۔ اسی طرح محلے داری کریں، محلے میں لوگوں سے ملیں، دیکھیں کیا مسائل ہیں، گھر کو مستحکم کریں، محلے کو مستحکم کریں، شہر کو مستحکم کریں، تو ملک خود مستحکم ہو جائے گا۔ اوپر سے جو ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ابھی والٹر لپ مین ہم نے شیئر کیا تھا فیس بک پہ، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یہ 20ویں صدی کے شروع میں تیزی سے تبدیلی تو آ گئی مجموعی طور پہ، لیکن خود کو تبدیل کرنا جو تھا انسان وہ بھول گئے، وہ نہیں سیکھا۔ مریم ارشد بہت اچھا لکھنے والی، لاہور سے تعلق، اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، معلوم نہیں واپس آ گئی یا وہیں ابھی، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ AQ شہزاد رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کا، جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، انڈیا سے، پاکستان کے ہر صوبے سے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم خود اپنی قیادت کریں، خود سنبھالیں، اور یہ جو سمارٹ ٹیلی فون اور گوگل، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کو اپنی طاقت بنائیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنی جو پہلے بصیرت، اپنے تجاویز، ان کو پہلے ہم نہیں اس طرح سے پھیلا سکتے تھے، اب ہم ان سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلد اپنی بات دوسروں تک پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ فرزانہ روحی اسلم بڑوں کے یا بچوں کے لیے اچھا لکھنے والی افسانے، کہانیاں، یہ بھی امریکہ میں ہے اس وقت۔ مریم ارشد بھی کہہ رہی ہیں ابھی امریکہ میں ہی ہوں سر۔ تو
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سب جگہ ہمارا پیغام سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پاکستان بہت عظیم ملک ہے، بہت وسائل ہیں اس کے، اتنے دیکھیے وسائل کہ 60-70 سال سے اس کو بہت سے لوگ لوٹ رہے ہیں، اپنی املاک میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر میں ان کے املاک ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں، اور یہ دبئی میں کتنی املاک ہے، لیکن ملک جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم خود بیدار ہوں۔ اشرافیہ کے مقابلے میں ہم تو معنی اطراف میں اطرافیہ لکھتے ہیں، ان کے اشرافیہ کے مقابلے میں اطرافیہ۔ تو آپ لوگ بھی اطراف کے حلقے میں شامل ہوں، خریدار بنیں، لکھیں۔ ان کے لیے مریم ارشد صاحبہ بہت اچھا لکھتی ہیں، فرزانہ اسلم روحی، اور ابھی ہمارا آ رہا ہے چھٹیاں نمبر، اور اس میں ایک باب عظیم قابل تعظیم اپنے والد محترم کے بارے میں لکھیں، اپنے شہر کے بارے میں لکھیں۔ شاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں شکریہ محمود شاہ صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم کریں بات دلیلیں سے تو رد ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مریم ارشد کہہ رہی ہیں کیا خوبصورت اصطلاح ہے اطرافیہ، تو یہ آل راؤنڈ ہے۔ تو ہمارا ابھی وقت پروگرام کا پورا ہو رہا ہے، تو بہت شکریہ، بہت اچھی بھرپور محفل رہی ہے۔ تو ہمارا سم اپ یہی کریں گے کہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے، بچوں سے، بھائی بہنوں سے بات کریں، اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں سے تعلق کریں، بات کریں، ان کے مسائل دیکھیں، اور پھر شہر کو مضبوط کریں۔ عاصم متین خان کہہ رہے ہیں قومی معاشی ماہرین کی کانفرنس بلا کر وسائل کا جائزہ لے کر مسائل کا حقیقی حل تلاش کر کے منصوبہ بنا کر اس پر عمل یقینی بنایا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب میڈیا ہاؤسز میں اس کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، سیمینار نوائے وقت والے منعقد کرتے تھے، جنگ والے، دنیا، پاکستان، ماہرین کو بلا کے پورے ملک سے ایک دو دن کے سیمینار ہوتے تھے۔ اب یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو یہ تو بالکل وہ ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ ٹویٹر کے ذریعے اقتصادی پالیسیاں بیان کی جاتی ہیں اور بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جی فلاں کا ٹویٹر آ گیا، اس نے یہ کہا ہے، اس پہ پھر دوسروں سے جواب حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو ایک جو منظم مبسوط پالیسی بنائی جانی چاہیے، اقتصادی پالیسی، تعلیمی پالیسی، اس کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ تو عاصم متین صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے کہ ماہرین جو ہیں ان کو بلا کے پوری ایک میراتھن جو ہے برین سٹارمنگ ہو اور کریں۔ بہرحال جو بھی ہے یہ حکمران بلائے جائیں، فارم 47 والے ہوں، 45 والے، ان کو چلے ہی جانا ہے۔ پروفیسر شبیر احمد قادری فیصل آباد رفاح یونیورسٹی سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، تمام اطرافیہ کی خدمت میں سلام محبت۔ شاہد اقبال صاحب کہ میرا ایک شعر حالات حضرہ کے حوالے سے محفظ، اردو میں آپ لکھیں تو زیادہ ہوتا ہے، محفظ ہے ہر قدم پہ پیرا ہے گام گام، ہم قتل ہو رہے ہیں سارے عام، سرے عام، ہم قتل ہو رہے ہیں سرے عام، کیا کریں؟
محمد لائق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں آپ جس خلوص اور سچائی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، امید ہے غیرت مند جن کے ضمیر میں حرارت ہے اور اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ الطاف احمد صاحب جاگو جاگو، بہت سینئر پولیٹیکل لیڈر، ایکٹیوسٹ، پیپلز پارٹی کے لیے اپنی جوانی اپنا کر دی۔ وقف این ڈی خان صاحب کے ساتھ رہے، یہ تو بہت شکریہ۔ اب ہمارا پیغام یہی ہے، اپنے گھر کو مستحکم کریں، محلے کو، شہر کو، تو ملک خود مستحکم ہو جائے گا۔ پیر رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں نواب شاہ میں طوفانی ہوا برسات سبب 3 فوت 28 زخمی، ہسپتال میں ایمرجنسی لاگو کئی بھئی آئے۔ یہ جس قسم کی گرمی چل رہی تھی حبس، اس کے نتیجے میں طوفانی ہوا ضرور آنا تھی، اور جو کچھ اس وقت واگا سے گوادر تک حبس ہے اور جس طرح دبایا جا رہا ہے لوگوں کی آرزوؤں کو، اس کا بھی نتیجہ ایک طوفان کے شکل میں ہی نکلے گا، اور یہ طوفان اللہ بہتر کرے ہم سب کے لیے، ورنہ یہ بہا لے جائے گا طاقتوروں کو، جاگیرداروں کو، اور جو بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ دن میں کوئی کم تو نہیں تیرگی کا راج، ایک شمع اجالے میں بھی جلائی جائے۔ واہ! ڈاکٹر شاہد ضمیر کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو دیر سے سن رہا ہوں، جب تک آپ کی آواز سنتے ہیں بہت تسلی رہتی ہے، مگر آج نوجوان سے لے کر بزرگ تک بہت مایوس ہیں۔ پاکستان اور فلسطین کے حوالے سے ہمارے دماغ کام نہیں کر رہے، اللہ رحم کرے۔ اب یہ دیکھیے آپ 21ویں صدی ہے اور بہت انسانیت کہاں چاند پر جا رہی ہے، مریخ پہ جا رہی ہے، لیکن فلسطین میں جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، ہر روز 70-100 لاشیں مل رہی ہیں، اور پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ امیر ترین ملک سعودی عرب وغیرہ بھی، سعودی عرب، کویت، دبئی، ابوظہبی بھی، اور غریب ملک بھی، آبادی والے ملک بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، مطلب پہلے جو جلسے جلوس ہوتے تھے وہ بھی اب نہیں ہیں پاکستان میں۔ امریکہ، یورپ میں، لندن میں نکل رہے ہیں جلوس مسلمانوں کے لیے، تو یہ پوری امت مسلمہ اور علماء کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے کلمہ گو بھائی فلسطین میں روزانہ اتنے قتل ہو رہے ہیں۔ ایک انسان کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ پوری دنیا کا قتل ہے، لیکن اب میں 70-100 ہزار، اب وہاں میرا خیال ہے 35,000 بلکہ 40,000 کے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے مفکرین ہیں، لکھنے والے ہیں، میڈیا پرسن، سب جو ہے کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ عامر ارائن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ چلیے اب اجازت دیجیے، اور اپنی آج کی جو گفتگو ہے اس کو اپنے اور حلقے تک پہنچائیے، ان کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ جمعرات اور اتوار کو اس محفل میں شریک ہوں۔ بیاں و مجلس اقبال یک دو ساغر کش آئیں تاکہ یہ بات چیت سارے لوگوں تک پہنچ سکے۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں اللہ حافظ، تو چلیے انشاءاللہ پھر اتوار کو ملتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے حالات کس نہج پہ جاتے ہیں، کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے بہتر ہونے کی، کیونکہ جس آزمائش میں ہم ہیں اس میں ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔
محمد لائق شہرت حسین کہہ رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ ام حبیبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو حج کرنے کے لیے لوگ ہیں ان کا حج قبول کرے، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی فلسطین کو محفوظ کرے، ان کو اسرائیل کی بربریت کو کوئی تو جو ہے جو نکیل ڈالے۔ بہت سے یورپ کے ممالک تسلیم کر رہے ہیں فلسطین کو، یہ بھی بہت بڑی ایک امید افزا بات ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی کے آتا ہے، اور کوئی ابھی میرا خیال کتنے 131 یا 32 کے قریب اقوام متحدہ کے ارکان نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ جہاں آ رہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کنول عابد بٹ ہماری کا نواسی پڑنواسی وہ بھی ہیں، اور یہ فوڈ سیکورٹی میں ہیں، پنجاب کی بہت ہمت سے کام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو صحت دے۔ کنول بٹ کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ چلیے اپنے اہل خانہ کو بھی ہماری طرف سے سلام کہیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو، مقتدر اداروں کو ہدایت فرمائے۔ مسلمان حکمران سعودی عرب خاص طور پر، مصر، کویت، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور فلسطین کے لیے جو ہے لوگ ہمت کریں، نکلیں اور اسرائیل کے اس کو بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکیں۔ رانا خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاعر، بینکار، نقاد، قریب ان کی کتاب کالموں کی ابھی تک آنے والی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔